سورۃ اللیل مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے۔ اس میں 21 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس میں 71 کلمات ہیں، 310 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب چھائے۔ رات کی قسم جب جہاں پر چھا جائے اپنی تاریکی اور اندھیرے کے ساتھ، کہ وہ ایسا وقت ہے جس میں مخلوق سکون سے ہوتی ہے، مخلوق کے سکون کا وقت ہے، ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، حرکت اور اضطراب سے ساکن ہوتا ہے، اور اللہ کے مقبول بندے صدق کے نیاز سے مشغول مناجات ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کرے، کہ وہ وقت ہے سوتوں کے بیدار ہونے کا اور جانداروں کے حرکت کرنے کا اور روزی کی تلاش میں مشغول ہونے کا یہ وقت ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس رب کی قسم جس نے نر اور مادہ بنائے، ایک ہی پانی سے بنائے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی تمہارے اعمال الگ الگ ہیں۔ کوئی جنت کے لیے کوشش کرتا ہے اور کوئی وہ اعمال کرتا ہے جو اعمال اسے جہنم لے جاتے ہیں۔ کوئی طاعت بجا لا کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے جنت کے لیے عمل کرتا ہے، جس کی کوشش یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور کوئی اس کوشش میں لگا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں دنیا حاصل کر لوں اور دنیا دار لوگوں کے یہاں میرا مقام مرتبہ ہو جائے، یعنی کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، یعنی جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا اور ممنوعات اور محرمات سے بچا، پرہیزگاری اختیار کی، ہر وہ چیز جو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی کو سچ مانا، یعنی ملت اسلام کو، دین اسلام کو سچا اس نے تسلیم کیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، یعنی جنت کے لیے اسے آسانی مہیا کریں گے، اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے، ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے آسانی کا سبب اور راحت کا سبب ہوں گے، اور وہ ایسے عمل کرے گا جس سے اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا۔ بخل کیا یعنی مال اچھے کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے۔ واستغنا، اور بے پرواہ بنا، ثواب سے بے پرواہ ہو گیا، آخرت کی نعمت کی اس نے پرواہ نہ کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، یعنی اسلام کی ملت کو اس نے جھٹلا دیا،
دین اسلام کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، یعنی ایسی خصلت دیں گے جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہوگی، اور وہ خصلت اسے جہنم میں پہنچائے گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف کافر کے بارے میں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک صدیق اکبر اتقیٰ ہیں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، اور دوسرا امیہ ہے، اشقا ہے، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس کی ملک میں تھے، اس کے غلام تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، یہ بدبخت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور اس حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے۔ آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اے بد نصیب، اے خدا پرست پر جو اللہ کو ماننے والا ہے، اس پر یہ سختیاں؟ اس نے کہا، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے۔ آپ نے گراں قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بہت مہنگا بیچا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے پرواہ نہ کی اور بہت مہنگا خرید کر ان کو آزاد کیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ ایک تو کوشش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ایک کوشش امیہ بن خلف کی ہے، جو حق کی دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے اور جہنم میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یا فرمایا، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا، یعنی جب مر کر قبر میں جائے گا تو اسے اس کا مال کام نہ آئے گا۔ اسی طرح جب جہنم میں وہ گرے گا تو اسے اس کا مال نہ بچا سکے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت و دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت، یعنی لزوم اور دوام کے طریق پر صرف کافر ہی جہنم میں جائے گا۔ یوں تو بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن کچھ عرصے جہنم میں رہ کر پھر وہ نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لا یصلاها الا الاشقى، نہ جائے گا اس میں بطریق لزوم و دوام مگر بڑا بدبخت، یعنی کافر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ایمان سے منہ پھیرا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ یہاں حضرت صدیق اکبر مراد ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بلند و بالا درجہ صدیق اکبر کا ہے۔ تمام صحابہ میں بھی سب سے بلند و بالا صدیق اکبر کا درجہ ہے، کیونکہ درجے کا مقام جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے صدیق اکبر کو سب سے بڑا پرہیزگار کہا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں معزز تم میں زیادہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف میں اس بات پر پوری تفصیل سے بحث کرنے کے بعد دلائل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر الاتقا سے مراد صدیق اکبر ہیں، اور چونکہ صدیق اکبر کو اتقا کہا گیا، سب سے بڑا پرہیزگار، لہذا تمام صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پہلے تو نبیوں کا مقام ہے، نبیوں کے بعد صدیق اکبر کا درجہ ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، یعنی اللہ کے نزدیک ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اس کا مال خرچ کرنا ریاکاری، دکھلاوے، نمود و نمائش سے پاک ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا، یعنی بہت مہنگا خریدا، تو کافروں کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، اور لوگ کاروبار میں صدیق اکبر سے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ کاروبار میں دھوکہ تو نہیں کھا سکتے، پھر انہوں نے اتنا مہنگا کیوں خریدا؟ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یعنی اس نعمت اور کرم سے راضی ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ سورۃ اللیل کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ